بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن الربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلا أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتعذى من البول فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. باب قائم کیا ہے باب الغیبت وقول اللہ عز وجل ولا یغتب بعضکم بعضا. غیبت کا بیان جو ہے اگلے اس سے چل رہا ہے. یہ بھی اسی عنوان پر انہوں نے باب قائم کیا ہے. اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ولا یغتب بعضکم بعضا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اگلی مجلس میں غیبت کے سلسلے میں تفصیل بتلائی جا چکی ہے. یہاں ایک روایت لائے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو عام طور پر کتب حدیث میں آتی ہے, بخاری مسلم وغیرہ میں بھی موجود ہے. وہاں تو اس روایت کے اندر صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک باغ کے اندر دو قبروں کے پاس سے گزرے. یہاں اتنا ہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فَأَتَى عَلَى قَبَرَيْنِ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس آئے جن کے ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں جن دو قبر والوں کا تذکرہ ہے, کیا وہ وہی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں تھے یا اور ہیں؟ امام مسلم نے اپنی کتاب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت آخر کتاب میں بیان کی ہے, جس میں اسی غزوے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس سفر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی تو آپ تشریف لے گئے. میں پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے اس غرض سے گیا کہ آپ کو ضرورت ہو تو پہنچاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پردہ ہو آڑ ہو نظر نہیں آئی. تو 2 درخت تھے، دونوں دور دور تھے. آپ ان میں سے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ٹہنی پکڑ کر کہا، یوں کھینچا آپ نے، میرے ساتھ چل. اللہ کے حکم سے تو وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوا، جیسے اونٹ کو پکڑ کر کھینچتے ہیں نکیل سے، اور اس کو درمیان میں لائے. پھر دوسرے درخت کی ٹہنی اسی طرح پکڑی، اس کو بیچ میں لائے اور دونوں جڑ گئے. اور ان کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں تو آپ پھر مزید دور تشریف لے جائیں گے اور مشقت میں پڑیں گے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں بھاگا وہاں سے، دور چلا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے جب فارغ ہوئے تو ان دونوں درختوں کو آپ نے اشارہ کر دیا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے. پھر حضرت جابر پانی لے کر کے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں جہاں تھا ان درختوں، تم نے دیکھا ہے نا وہ جگہ کہاں، وہاں چلے جاؤ اور دونوں درختوں میں سے ایک ایک ٹہنی ادھر سے بھی ادھر، اور میں جہاں تھا وہاں سے دائیں طرف اور بائیں طرف 2 قبریں اس پر ڈال دو اس کو. تو ان کو امید یہ ہے کہ یہ ٹہنیاں جب تک کہ تر و تازہ رہے گی وہاں تک ان کا عذاب اٹھا لیا جائے گا. تو بہرحال حدیث کی تشریح کرنے والے حضرات علماء میں اس درمیان میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں جو واقعہ ہے وہ تو مدینہ منورہ کا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک سفر کا ہے. دونوں الگ الگ ہیں. چنانچہ شارحین بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ عینی اسی کی طرف گئے ہیں. البتہ علامہ نووی اور علامہ قرطبی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دونوں واقعے ایک ہیں. جو بھی ہو، بہرحال یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس آئے اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. فقال انہما لا يعذبان فی کبیر. یہاں اس روایت کو جو لائے ہیں وہ دراصل یہ بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ عذاب قبر جن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ غیبت بھی ہے. انہما لا يعذبان فی کبیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. وبلا، ہاں اب یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہاں وہ بڑا گناہ ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے اس کلام میں بظاہر ابتدا میں آپ نے اس کے بڑا ہونے کا انکار اور نفی فرمائی، بعد میں پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بڑا فرماتے ہیں. تو حدیث کی تشریح کرنے والے حضرات نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے جو تھے ان کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ بڑا نہیں تھا، شریعت کی نگاہوں میں بڑا ہے. تو بڑے ہونے کی جو نفی کی گئی ان کرنے والوں کے اعتقاد کے اعتبار سے، ان کے فہم اور سمجھ کے اعتبار سے، اور بڑا ہونا جو بتلایا گیا وہ شریعت کے حکم کے اعتبار سے. اسی طرح دوسری توجیہ یہ بھی فرمائی کہ مخاطبین جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ باتیں بتلا رہے تھے ان کے ذہن سمجھ اور ان کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ بڑا نہیں ہے، لیکن شریعت کی نگاہوں میں یہ بڑا ہے. جبکہ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے یہ چھوٹا ہے لیکن اس پر مداومت اور اصرار کرنے کی وجہ سے بڑا ہو گیا کہ وہ بچتے نہیں تھے، یعنی ہمیشہ اس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے. تو جیسے کوئی صغیرہ گناہ کوئی آدمی بار بار کرے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل بڑا ہونے کی جو نفی کی گئی ہے وہ حصی اعتبار سے،
اور بڑے ہونے کو جو ثابت کیا گیا ہے وہ شرعی اعتبار سے وہ ہر چیز کے وجود الگ الگ حیثیتوں سے الگ الگ ہوا کرتے ہیں. ایک تو گویا اس کا وجود حصی ہے، تو حصی اعتبار سے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور شریعت کی نگاہوں میں یہ دونوں گناہ بہت بڑے ہیں. تو گویا ویسے اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں، لیکن لوگ اس سے بچتے نہیں. تو ان میں سے ایک فکان یغتاب الناس، لوگوں کی غیبت کرتا تھا. بس یہاں تو اسی لیے لائے کہ دیکھو یہ غیبت والا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اب یہ قبر جو ہے وہ تو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ کہ وہ قبر پر جب تشریف لے جاتے تھے تو بہت روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی. کسی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب میں بتلایا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر اس میں سے پار ہو گئے تو آگے والی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اسی میں گرفت ہو گئی تو آگے اور دشواریاں پیش آئے گی. تو بہرحال اس کے لیے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. ایسے تمام گناہوں سے جو عذاب قبر کا سبب بن سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ غیبت بھی ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَعَزَّىٰ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرا آدمی جو ہے وہ گویا پیشاب کی گندگی کو محسوس نہیں کرتا تھا. یعنی جو آدمی کسی چیز کو ناپاک سمجھتا ہو، برا سمجھتا ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور اہتمام کرتا ہے. تو یہ گویا اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اتنا جو ہے گندا اور برا سمجھتا نہیں تھا. تو یہ پیشاب سے نہ بچنا، پیشاب کرتے وقت بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ جسم یا کپڑوں کو نہ لگے. ویسے دوسری روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کہ عام طور پر قبر کا عذاب اس کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. تو بہرحال یہ بھی بچنے کی چیز ہے. ویسے بعض علماء نے بطور حکمت اور نکتہ کے ایک بات بتلائی ہے کہ یہ قبر کے عذاب میں یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے قیامت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے متعلق. کہ نماز کا یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں نماز کا سوال پہلے ہوگا. اور چونکہ نماز کے لیے مقدمہ اور جو ہے اس کے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے پاکی، اور یہ پیشاب کے چھینٹے جو ہیں وہ اس کے اندر مخل ہیں. اور حقوق العباد میں قیامت کے روز سب سے پہلے سوال ہوگا خون ناحق کے متعلق. اور یہ خون ناحق کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب جو ہے یہ چغلی اور اسی طریقے سے غیبت بھی بنتا ہے. اس لیے اس کو گویا عذاب قبر کے اندر دخیل قرار دیا گیا. فدعا بجریدۃ رطبۃ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تازہ یا دو تازہ ٹہنیاں منگوائی اور ان کو توڑ کر ثم امر بكل كسرة فغرست على قبر، وہ جو تھے اس کو توڑ کے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی جب تک کہ یہ تازہ ہیں یا جب تک کہ خشک نہیں. اب یہ جو عذاب میں تخفیف ہوئی تو اس کی وجہ یہی بتلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے تخفیف عذاب کی دعا فرمائی تھی. گویا آپ کے دستے مبارک اور آپ کی سفارش بعض روایتوں میں ہے کہ میں نے ان کے لیے سفارش کرنا چاہا کی اور وہ اتنی دیر کے لیے قبول کر لی گئی. تو بہرحال یہ آپ کی دعا کا اور آپ کے جو ہے ہاتھ کی برکت کا اثر تھا. باقی یہ جو ٹہنیاں تھی بعض لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ ٹہنیاں چونکہ تازہ جو ہوتی ہیں وہ تسبیح پڑھتی ہیں. حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی تسبیح تو ہر چیز پڑھتی ہے،
یہ جو تعلیم بتلائی جاتی ہے کہ تازہ جب تک رہے گی وہاں تک عذاب اس لیے اٹھا لیا جائے گا کہ وہ تسبیح پڑھتی ہے، جب خشک ہو جاتی ہے تو تسبیح بند ہو جاتی ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہاں جب تک کہ وہ تر و تازہ ہے وہاں تک وہ نباتات میں شامل ہونے کی وجہ سے نباتات کی جو نوع ہے وہ جس قسم کی تسبیح کرتی ہے وہ تسبیح کرے گی، خشک ہونے کے بعد وہ جو ہے جمادات میں شامل ہو جائے گی، اور جمادات جس قسم کی تسبیح پڑھتی ہیں اس طرح کی تسبیح پڑھیں گی۔ حضرات صحابہ کا کنکریوں کی تسبیح سننا اور پیالے میں رکھے ہوئے کھانے کی تسبیح کا سننا روایتوں میں آتا ہے۔ تو اب یہ کنکریاں جو ہیں کھانا یہ جمادات کے قبیل سے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یہ کہنا کہ اس کے سرسبزہ ہونے کی وجہ سے تسبیح پڑتی اس لیے عذاب اٹھا لیا گیا، یہ غیر منصوص بھی ہے، نص میں اس کی کوئی وضاحت تصریح نہیں ہے اور غیر معقول بھی ہے۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر جو لوگ جو ہیں بعض اس کے اوپر ٹہنیاں یا یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ویسے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں میت کے لیے جو چیزیں مفید ہیں وہ قرن اول میں اس کا اہتمام کرتے تھے لوگ، کہ بھئی ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کی طرف سے حج کرنا اور یہ ساری عبادتیں جو کی جاتی تھی۔ لیکن کسی کا جو ہے سوائے ایک صحابی کے حضرت بریدہ ابن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے علاوہ کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ یہ اپنی قبر پر ٹہنی گاڑنے کا حکم دیا گیا، اور اس ٹہنی کی وجہ سے اسی کو سامنے رکھ کر وہ جو پھول چڑھائے جاتے ہیں اس سے جو لوگ استدلال پکڑتے ہیں۔ تو پہلے تو ٹہنی کے اندر اصل تو جیسا کہ ابھی بتلایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اثر تھا، آپ کی دعا کا اثر تھا، وہ ٹہنی خود مؤثر نہیں تھی۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ اچھا یہ اس کی سبزیاں یعنی تر و تازہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس میں پھول کے لیے جو استدلال کرتے ہیں تو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پھول کہاں ڈالتے ہو؟ ٹہنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان قبروں کے اوپر لگوائی تھی جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، اور آپ تو پھول بزرگوں کی قبر کے اوپر ڈالتے ہو، کیا نعوذ باللہ تم یوں سمجھتے ہو کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کا؟ اور پھر یہ ہے کہ اگر اسی لیے دور کرنے کے لیے پھول ڈلوائے جاتے ہیں تو پھول تو تھوڑی سی دیر میں مرجھا کر کے بہت 24 گھنٹے کے اندر اندر سوکھ کر کے ختم ہو جائیں گے، تو پھر تو ٹہنی مناسب زیادہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک تو سبز رہے گی۔ تو بہرحال ایسی باتیں ہیں اپنے اس کو چلانے کے واسطے، اس کا کوئی ثبوت نہیں شریعت میں۔ حدثنا ابن عمیر قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من اصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ فقال والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم۔ یہ قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مرے ہوئے کچر کے اوپر سے ان کا گزر ہوا جو مرنے کے بعد پھول گیا تھا اس کا جسم۔ تو اس منظر کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی یہ اس کو کھاوے یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھر لے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا گوشت کھاوے۔ یعنی غیبت کرنا یہ مسلمان کا گوشت کھانا ہے، جیسا کہ اگلی مجلس میں بھی بتلا دیا تھا، قرآن میں بھی وہی اس کو مردار کے گوشت سے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کیا کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو، اس سے تو گھن کرتے ہو۔ باب الغیبت للمیت، مرے ہوئے آدمی کی غیبت جیسے زندہ کی ہوتی ہے اس طرح مرے ہوئے کی بھی ہوتی ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي انيسة عن ابي الزبير عن عبد الرحمن بن الحزاز الدوسي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء ماعز بن مالك الاسلمي رضي الله تعالى عنه
فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فقال رجلان منهم إن هذا لحائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شاشلة رجله فقال كلا من هذا قال من جيفة حمار يا رسول الله قال فالذي نلتما من إرز أخيكما آنفا أكثر والذي نفس محمد بيده إنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معیذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے چوتھی مرتبہ کے اقرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کرایا. ایک صحابی ہیں حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے زنا کا صدور ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کیا انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا, مجھے پاک کر دیجیے, یعنی زنا کی سزا میرے اوپر جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹایا. پھر آئے, بعض روایتوں میں کہ آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا تو دوسری طرف سے آئے, پھر اسی طرح اپنے جرم کا اقرار کیا, پھر تیسری مرتبہ, پھر چوتھی مرتبہ بھی جب اقرار کر چکے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو ہے ہوش و حواس تو ٹھکانے پر ہیں, جنون تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دریافت فرمایا, دیکھو کہیں تم نے خالی چھو لیا ہوگا یا بوسہ دے دیا ہوگا. کہا نہیں, میں نے زنا کا ارتکاب کیا. جب پورے طور پر یہ ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار یعنی پتھر مار کر ختم کر دینے کی سزا کا حکم دے دیا. چنانچہ حضرات صحابہ جو موجود تھے انہوں نے اسی طرح ان کو رجم کیا, سنسار کیا. فمر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه نفر من اصحابہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے اوپر سے یعنی سنسار ہو چکنے کے بعد وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے. فقال رجلان منهم ان هذا لحائن. تو جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے دو نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بے وقوف آدمی ہے, بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس لوٹاتے رہے. حتیٰ قتل کما یقتل الکلب, یہاں تک اس طرح مارا گیا جیسے کتا مارا جاتا ہے. ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے. حتیٰ مر بجیفت حمار شاشلۃ رجلہ, یہاں تک کہ ذرا آگے پہنچے تو وہاں ایک مردار گدھا پڑا ہوا تھا اور اس کا جسم پھول گیا تھا اور جسم کے پھول جانے کی وجہ سے اس کی ٹانگ بھی اونچی ہو گئی تھی. تو جب اس گدھے پر نظر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا من ھذا, ان دونوں کو کہا کھاؤ اس کو. قال من جیفت حمار. انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ مردار گدھے کو ہم کھائیں؟ اللہ کے رسول قال فالذی نلتما من ارض اخیکما آنفا اکثر. ابھی تم نے اپنے بھائی کی جو آبرو جو ہے تم نے لی اور اس کی جو غیبت کی وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے, یعنی مردار گدھا کھانے کے مقابلے میں وہ اور زیادہ سخت ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یہ تو یعنی حضرت معیذ اس وقت جنت کی نہروں کے اندر جو ہے وہ نہا رہے ہیں نا. انہوں نے تو اگر جرم ہوا اگر اس پہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے تو اپنے آپ کو اس کی سزا اپنے اوپر جاری کروا کر پاک کر لیا. تم نے ان کی متعلق یہ غیبت کر کے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا. مولانا
شمس الدین چاند چمپارن ہو جائے. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. سود کی رقم سے گورنمنٹ کا کوئی بھی ٹیکس ادا کر سکتے ہیں یا کوئی مخصوص ٹیکس؟ بھائی گورنمنٹ کے ٹیکس جو ہیں وہ بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے معاوضے میں ان ٹیکسوں پر حکومت جو ہے کچھ خدمات دیتی ہے, ان خدمات کے عوض وہ ٹیکس وصول کرتی ہے. پانی کا ٹیکس لیا, پانی ویرو تو پانی دیتی ہے. اس طرح دوسرے تو جن ٹیکسوں کے معاوضے میں بدلے میں وہ خدمات دیتی ہیں ان کو نہیں ادا کیا. کوئی ایسا ٹیکس غیر واجبی جس کو کہتے ہیں کہ خاص اس ٹیکس کے اوپر کوئی خاص خدمت معاوضے کے طور پر دیتی نہیں, تو اس میں ان بینکوں کا سود جو حکومت کی ملکیت ہے, یہ یاد رہے. جو بینکیں کیا ہیں نیشنلائز یعنی حکومت کی ملک ہیں, ان بینکوں میں اگر کوئی روپیہ ضرورت کی وجہ سے رکھا تھا, سود لینے کے لیے نہیں, سود لینے کے لیے پیسہ رکھنا یہ خود بھی بہت بڑا جرم ہے. سرکاری قانون کی وجہ سے بعض مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے, کاروبار ہوتا ہے, پیسوں کا لین دین اسی کے ذریعے سے کرنا پڑتا ہے. اس میں تو اس سے جو سود ملا ہو تو اس کو ان جو ہے ایسے ٹیکسوں میں جو میں نے کہا غیر واجبی جس کو کہا اس میں دیا جا سکتا ہے. لیکن جو جیسا کہ میں نے کہا وہ بینک کیسا ہو, حکومت کی ملک ہو. اب آج کل جن بینکوں میں رکھتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوگا, یاد رہے. سود کی رقم کسی بھی غریب کو, مسلمان یا کافر کو بغیر ثواب کی نیت, ہاں وہ اس کا وبال دور کرنے کی نیت سے کسی غریب کو دے دی جائے. مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی دعا مانگنے کا طریقہ اذان و اقامت کے درمیان ہے, تو دعا مانگنے کا طریقہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنی حاجت مانگیں گے تو اس کے لیے کوئی مخصوص, ایک تو وہ دعا جو اذان کے بعد کی ہے وہ ایک الگ ایک ذکر کے طور پر. بعض دعائیں وہ جو ہیں بطور اذکار کے ہیں, ویسے کھاتے وقت کی دعا, قضاء حاجت کے لیے استنجے کے لیے جائیں تو دعا, اب مسجد میں داخل ہوئے تو کیا ہاتھ اٹھا کر یہ کریں گے, باہر نکل رہے ہیں تو نہیں, یہ اذکار ہے, دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے. تو وہاں تو گویا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. اور جو دعا خالص دعا ہے جیسے ہم اپنے حاجات کے سلسلے میں مانگتے ہیں, وہاں ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ آداب دعا میں سنت قرار دیا گیا ہے. تو اب ایک تو دعا اذان کی وہ تو ہے, وہ پڑھی جائے. باقی اپنی حاجتوں کے لیے جو بھی دعا مانگے اس کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. سلام بات, خصوصاً مسجد انوار میں جمعہ کی نماز میں بیان اور خطبہ کے وقت بچے خوب شور کرتے ہیں. مسجد کے ذمہ دار یا امام صاحب اگر اس وقت اعلان کر کے بچوں کے شور کرنے سے اگر روکے تو انشاءاللہ بچے چپ ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا کوئی کہتا نہیں ہے. آپ حضرات دو بات کہیں. بارہ خطبے کے وقت جو ہے خطبہ ہو رہا ہو اس وقت خاموش خطبے کو سننا یہ واجب ہے. اس موقع پر خود بھی اور بچے جو آتے ہیں ان بچوں کو بھی یہی تاکید کی جائے, اور بچوں کے جو والی ہیں وہ اپنے اپنے بچے کو سنبھالنے کا اور اس کی نگرانی کا اہتمام کریں. ابھی سے ان کو یہ چیزیں سکھائی جائے گی, آداب سے واقف کریں گے, عمل کا اہتمام کرائیں گے تو ان کی تربیت صحیح ہوگی. اور دوسرے بڑے ہیں وہ بھی متوجہ کریں, بشرطے کہ وہ توجہ سے سمجھا کر, اساتذہ ہیں وہ ان کو جو ہے اس کو یہ کریں. باقی یہ ہے کہ آج کل تو کسی کا بچہ شور کر رہا ہو, کوئی دوسرا اجنبی روکنے کے لیے آتا ہے تو وہ خود تو نہ روکتا ہے نہ روکنے کے لیے اجازت دیتا ہے, آستین چڑھا کر مقابلے کے لیے آ جاتا ہے. یہ نہ ہو.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ پر مداومت نصیب فرما، رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کی بھی تربیت فرما کر اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ